الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک مولانا کل آئے، ہمارے کاکو صحیح کے سمجھدار اچھے عالم ہیں، اس سے بیعت بھی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ذکر میں تصور کیا کریں، ذکر میں کیا سوچے۔ میں نے کہا جو ذکر زبان سے آپ ادا کریں اس کا معنی اور مطلب اس کے اوپر دھیان جماوے۔ مثلا پہلا کلمہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، لا الہ، یہ اس کے اندر شرک کی نفی ہے، تو پہلے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے ذریعے سے شرک کی نفی کر رہا ہوں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الا اللہ میں اثبات ہے، توحید کا اثبات ہے کہ اللہ ہی ایک ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو شرک کی نفی پہلے ہے لا الہ کے اندر، اور الا اللہ کے اندر توحید کا اثبات ہے۔ توحید کا اثبات، توحید سب سے زیادہ بنیادی عقائد میں سے ہے، اس سے پہلے ضروری ہے شرک کی نفی کرنا۔ یہ بات معلوم ہوئی؟ تو یہ ایسا نہیں کہ پورا ایک کلمہ ہے زبان سے بول دیا مطلب سمجھے بغیر، ایسا نہیں، بلکہ اس کا ذہن میں مطلب یہ ہونا چاہیے لا الہ کے وقت میں غیر اللہ کی معبودیت کی نفی کر کے اس کو پیچھے پھینک دینے کا ہے۔ لا الہ الا اللہ، جب دل خالی ہو گیا تو اب دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی یاد کو بھرنا ہے۔ اسی طرح آپ تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں، پانچوں نمازوں کے بعد سنت ہے، سوتے وقت بھی سنت ہے، تو اس کو پڑھنے کے وقت میں صرف الفاظ زبان سے ادا کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھو۔ سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ایسی پاکی بیان کرتا ہوں جو اس کے شان کے مناسب ہے۔ تو یہ اس کی شان کے مناسب ہے، یعنی کوئی اس کے اندر عیب ہے ہی نہیں، کسی طرح کی کوئی کمزوری، کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اس مضمون کو آپ ذہن میں لو گے تو آپ کو ایک بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایک خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے کہ ان میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ ہم پہلے ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا تو وجود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس عیب سے بھی پاک ہے۔ ہم محتاج ہیں دنیا کھانے پینے کے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ ہم کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے طاقت والے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان کو ان کا بنایا ہوا ایک فرشتہ پھونک سے اڑا دے گا۔ اس فرشتے کی پھونک میں اتنی طاقت، تو فرشتہ کتنی طاقت والا، تو اللہ تعالیٰ جس نے اس کو بنایا ہے وہ کیسی طاقت والا۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کمزوری، کوئی کمزوری بھی اس میں نہیں ہے، ہر اعتبار سے اس کے اندر خوبیاں اور کمالات ہی کمالات ہیں۔ یہ الحمدللہ کا مطلب پھر آگے جا کر کے الحمدللہ کا مطلب کیا کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ سے بھری، اللہ تعالیٰ میں بھری ہوئی، تمام کمالات، اللہ تعالیٰ تمام کمالات کے مالک ہے، تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ میں نہ ہو۔ جتنے اسماء الحسنی ہم پڑھتے ہیں، ہر اسم اللہ تعالیٰ کا اس کی ایک صفت کمال کو بتلاتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ذہن میں لینا چاہیے، چاہے سرسری طور پر ہو، پڑھتے وقت جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے معنی ذہن میں لے کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح الحمدللہ میں یہ غور کرنا چاہیے کہ الف لام ہے اس کے شروع میں،
اور دال کے اوپر پیش ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں بتلا رہی ہے۔ الف لام یہ بتا رہا ہے تمام، الف لام استغراق کا ہے، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مستحق ہے۔ لام لیاقت کا ہے، الحمدللہ۔ الحمد میں دال کے اوپر جو ہے نا وہ پیش، وہ بتا رہا ہے کہ یہ خوبیاں دائمی ہیں، یہ خوبیاں اس کے اندر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کبھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ جملہ اسمیہ جو ہے نا دوام کو بتاتا ہے کہ نہیں، تو یہ جو ہے دال یہ بتا رہا ہے کہ یہ مبتدا ہے الحمد، اور للہ اس کی خبر ہے۔ جملہ اسمیہ کیا بتاتا ہے؟ دوام کو، ہے نا۔ ارے کائے کے لیے پڑھا ہے تم لوگوں نے؟ جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے تو اس کو فٹ کرو نا، سب جگہ پر فٹ کرنا آنا چاہیے سب کو۔ تو تم کہہ رہا ہو کہ تم نے پڑھا ہے واقعہ، ورنہ تو یہ کہا جائے کہ ابھی پڑھا نہیں ہے، ابھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہی آدمی کو وجد آ جانا چاہیے، اللہ سب سے بڑے ہے۔ اب آج تک جتنا مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہے، انبیاء کرام نے، ملائکہ مقربین نے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے ہے۔ یہ اللہ اکبر کا مفہوم ذہن میں لے کر کے پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اذکار کاہے کے لیے ہے؟ اس کے معنی کو ذہن میں لے کر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا تعلق دل میں صحیح طور سے جم جائے گا۔ رکوع سجدے کی تسبیحات ہے، اس میں غور کرو، تو معمولی چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، اس میں غور کرنا سیکھو۔ ہم لوگ صبح شام کی دعائیں، مختلف اوقات کی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن معنی کے اوپر توجہ نہیں رکھتے ہیں، یہ کمی ہے ہمارے اندر۔ ہم اہل علم ہے، طلبہ اساتذہ جو عربی پڑھتے ہیں، 7 سال تک عربی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان مسنون دعاؤں کو اور ان نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کو، نماز کے بعد کے اذکار کو، اس کو ہم صرف زبان سے ادا کریں اور معنی مطلب دماغ میں لیے بغیر پڑھے، یہ تصور کیے بغیر پڑھے، تو یہ کیسا کہلائے گا؟ ناقص ذکر کہلائے گا، ناقص نماز کہلائے گی۔ ایک صرف الفاظ ادا ہوئے، لیکن اس کے اندر جو معنی مطلب جو اصل ہے وہ اسے ہم غافل رہے۔ سبحان ربی اللہ، پانی ذرا بسم اللہ۔ اب بسم اللہ ہم بہت جگہ بولتے ہیں، لیکن اس کے معنی کو ذہن میں لے کر کے اگر پڑھے کہ اللہ کے نام کی مدد سے میں یہ رہا ہوں، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس کی وجہ سے کیسا جوڑ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ بسم اللہ۔ رکوع سجدے کی تسبیحات کو اوپر غور کرو، اس میں 4 لفظ ہوتے ہیں۔ سبحان پہلا لفظ، رب دوسرا لفظ، رب کے بعد میں یا ہے، ربی العظیم، تو یہ یا الگ لفظ ہے، اور العظیم یہ چوتھا لفظ ہے۔ سجدے میں سبحان پہلا لفظ، رب دوسرا، اور یا تیسرا، اور الاعلیٰ چوتھا۔ ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے آدمی سمجھے گا اور اس کا دل میں اثر بھی لے گا، تو اس کے ذریعے سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑھ جائے گا۔ ربی میں یا جو ہے اس کا مطلب میرا رب، میرا پالنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے والا لفظ نہیں ہے۔ مجھے جس نے پال کر بڑا کیا، جس نے مجھ کو پیدا کر کے
بڑا کیا، باقی رکھا، بڑا کیا، یہ ساری باتیں اس رب، میرا رب کہنے میں یہ نہیں ہے، اس سے محبت نہیں پیدا ہوگی. تو ربی کائے کے لیے ہے؟ محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہے. اور سبحان کا لفظ شروع میں تنزیہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، میرا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے. اس کی پاکی بیان کرنے سے اس کا کمال ظاہر ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اس سے بھی محبت پیدا ہوگی. اوہو، ہمارا رب تو ایسا ہے کہ کوئی اس کے اندر کمی کمزوری ہے ہی نہیں. سبحان ربی العظیم، جو بڑی عظمت والا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی. اس کی ذات بھی بہت بڑی عظمت والی، صفات بھی اس کی بڑی عظمت والی. العظیم کے مفہوم میں دونوں کی عظمت شامل ہے. ایک ہے الجلیل کہ معنی صفات کے اعتبار سے بڑا، اور کہ الکبیر ذات کے اعتبار سے بڑا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ایک ہے العظیم، اس کے معنی ذات اور صفات دونوں کے اعتبار سے بڑا. اب یہ اس طرح سے ایک ایک لفظ کے معنی کو آپ تحقیق کر کے ذہن میں جمع کر کے اور اس کو لے کر کے آپ نماز میں دھیان میں لے کر کے ذرا پڑھو تو پھر کیسا نماز میں لطف آ جائے گا، مزہ آ جائے گا. سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں صرف ایک لفظ نیا ہے، الاعلیٰ، میرا پالنے والا. بار بار اس کو کیوں دہرایا جاتا ہے؟ میرا پالنے والا، میرا پالنے والا ہر عیب سے پاک ہے، جو سب سے اونچا ہے. الاعلیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو سب سے، اس سے اونچا کوئی نہیں. اس پہ ذرا جتنا غور کرو گے، دماغ پر بوجھ ڈالو گے، اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کی معرفت میں ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان میں ترقی ہوگی. بازو کو نیند آ رہی ہے تو نیند آ رہی تو چٹنی بھرنے کی، سمجھے، چٹنی بھرنے کی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو نیند بھاگ جائے گی. ہم ایسا کرتے تھے، ہمارے شیخ کی مجلس لمبی ہوتی تھی، 3 گھنٹے رمضان میں، تو نیند آ جاتی تھی تو چٹنی بھرتے تھے. حضرت کے سامنے اور تو کچھ کر سکتے نہیں، اتنا تو کر سکتے تھے. تو آپ کو یہ سب طریقے بتا رہا ہوں، اس پر عمل کرو، ہاں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو اللہ کا تعلق مل جائے گا. اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھیں گے. آدمی اپنے کو اس طریقہ چٹنی بھرے گا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیوں چٹنی بھر رہا ہے، اپنی نیند بھگانے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ مسنون دعائیں ہم جو پڑھتے ہیں، مثلا اللہم اجرنی من النار، تو اس وقت جو ہے تصور کرنا چاہیے کہ وہ دوزخ کی آگ، پوری دنیا آگ سے بھر دی جاوے، یہ دوزخ کا بچہ بھی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی دوزخ سے میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے. میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو کہہ رہا ہوں. اللہم، اے اللہ، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے. تو اس وقت ایک ایک لفظ کے اوپر تصور ہوگا تو دماغ پر اس کا اثر ہوگا کہ وہ دوزخ خطرناک ہے اور اللہ ہی اس سے مجھے بچانے والے ہیں. اس لیے یہ دعا کے شروع میں اللہم 7 مرتبہ ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. تو اپنے کو، دوزخ کو، اللہ کو، ان سب چیزوں کو سوچو گے تو یہ سمجھا جائے گا آپ نے سمجھ کر کے یہ دعا پڑھی ہے، ورنہ صرف زبان چلائی ہے، دماغ جو ہے غافل ہے. تو یہ آج ہمارے اندر جو بیماری ہے، علماء میں، طلباء میں، شیطان نے ہم کو الفاظ کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے، معانی سے ہٹا دیا ہے. عادت کے طور پر ان دعاؤں کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ ترقی کرنی چاہیے، سمجھ کر کے پڑھے. جو دعائیں پڑھے صبح شام کیا، اور جو ہے مثلا جمعہ کے دن کپڑے پہنے تو الحمدللہ الذی کہتے وقت اللہ کا تعریف، اللہ کی شکر ادا کرنے کا جذبہ دل کے اندر بھرا ہوا ہونا چاہیے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کھانے کے بعد بھی ایسی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ.
ہے نا؟ صحیح ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، تو یہ دونوں دعائیں جو ہے کھانے کے بعد میں بھی اور کپڑا پہننے کے بعد میں بھی، اس کے مطلب کیا ہے؟ من غیر حول منی ولا قوہ کا مطلب میری کوشش کے بغیر، میری کوئی تدبیر کے بغیر اور میری طاقت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے۔ اپنی سعی اور اپنی تدبیر کی نفی، من غیر حول منی ولا قوہ، اور اپنی طاقت کی نفی کر کے صرف اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے مجھے کھانا کھلایا ہے اور یہ کپڑا پہنایا ہے۔ ایسا آدمی سمجھ کر کے دل سے پڑھے گا تو پچھلے سارے گناہ معاف، سگائر مراد، پچھلے سارے سگائر کوئی معمولی بات ہے، اتنے سارے سگائر سے آدمی صاف ہو جاوے۔ یہ دونوں دعاؤں کی فضیلت آئی ہے کہ نہیں؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، دونوں دعاؤں کے لیے یہ فضیلت آئی ہے۔ تو ان دعاؤں کو پڑھتے وقت میں صرف الفاظ پر مت رہو، اس کے معنی مطلب کو ذہن میں لے کر کے پڑھو۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ معنی مطلب ہمارے پاس ہو تو جو میں بتا رہا ہوں وہ حول کا مطلب جو ابھی بتایا کہ میری کوئی سعی تدبیر کے بغیر، یہ الفاظ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے۔ یہ مولانا منظور صاحب نعمانی نے ایسا مفہوم واضح کیا ہے۔ کچھ پڑھو گے اپنے اکابر کی ترجموں کو، حدیث کے ترجموں کو، تو وہ صحیح مفہوم آپ کے دماغ میں بھرو گے، پھر اس کو آپ جو ہے اس کی مشق کرو گے تو یاد ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا سبق۔ اور ہے ہی نہیں، کچھ دماغ خالی ہے کہ الفاظ سے آگے کہاں کیسے بڑھ سکو گے؟ ہم جو ہے یہ مطالعہ جو کرتے ہیں، اس جو سر جگہ علاقے میں خانقاہی نظام جو ہر جمعرات کو رہتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہم کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تیاری کے بغیر ہم کیسے جو ہے اتنے سارے لوگوں کو صحیح رہبری کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی صحیح رہبری کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے لگانا پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا خود کا پہلے فائدہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سننے والوں کو بھی جو توجہ سنتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ جو ہے توجہ سے سن رہے ہیں اس لیے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور جو لوگ جو ہے توجہ سے سنتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سننے کے بھی آداب بتائے ہیں قرآن پاک میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ایسے مت بنو، ان لوگوں کے جیسے مت بنو جو یوں کہتے ہیں ہم نے سن لیا، حالانکہ سنا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے خالی دور کرتے ہیں سننے کا، یعنی دکھاتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، حقیقت میں وہ سنتے کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے تم مت بن جاؤ کہ تو ہاں ابھریو سو ابھریو پر بولو بتاؤ ڈھیرو، تو یہ وقت ایک دم جو ہے کرن لاجی جائے گا کہ ہاں تو بولوں پر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سننے کا بھی طریقہ قرآن میں بتایا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں کے جیسے تم مت بنو جو یوں کہتے ہیں ہم نے سن لی بات، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، نہ سننے کے باوجود بھی دعویٰ کرتے ہیں سننے کا۔ ایسے مت بنو، حقیقتاً دل سے سنو، توجہ سے سنو۔ سننا کس کو کہتے ہیں؟ کہ توجہ سے آدمی سنے گا، سمجھے گا تو اس کو سننا کہا جائے گا۔ اور آدمی جو ہے توجہ کے بغیر آدھی توجہ ہے آدھی کہیں باہر ہے تو وہ سننا تھوڑی کہلائے گا۔ بہرحال ہم لوگوں میں جو کمی ہے آج تھوڑی سی اس کے اوپر میں نے توجہ دلائی کہ عربی دعائیں نماز کے اندر جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں وہ، اور مختلف اوقات کی تسبیح ہے، فاطمی ہو یا دوسری چھوٹی بڑی دعائیں، تو ان کا معنی مطلب پہلے آپ معارف الحدیث کے اندر کتاب الدعوات ہے، کتاب الدعوات کی ہے، اور یہ 5ویں جلد کے اندر ہے، کتاب الدعوات والاذکار، دعاؤں کا
کے دعائیں ہیں اس میں اور اذکار ہے. تو اس کے اندر جو یہ دعائیں ہیں ان کا ترجمہ، اس کا مطلب وہاں پر لکھا ہوا ملے گا آپ کو بہت اچھا، 5ویں جلد کے اندر. ہم تو ادھر ادھر سے چندہ کر کے جو ہے جمع کر کے آپ کے سامنے آسان کر کے پیش کرتے ہیں. آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاں وہ ہارو ہم مزمائے اینا والے جتنی محنت کری کو جیسے تو تم کو بھی محنت کرو گے، تم کو قدر ہوگی اپنی محنت کی. محنت کرے بغیر جو چیز ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. تو آدمی بھول جاتا ہے، یا سنا تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوا، پھر 2-4 دن کے بعد بھی بھول گئے. محنت نہیں کی اس کے پیچھے اس کے لیے. بسم اللہ. الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ جو بسم اللہ مثلا اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم قرآن کی آیت بھی جو ہے اس کا ہونا اس کا ہمارے ذہن میں سے نکل گیا ہے. کاغذ پر بسم اللہ لکھی اور پھر وہ کاغذ کو ایسے اڑتا کر دیا. یہ قرآن کی آیت کی بے ادبی نہیں. بسم اللہ کو معمول سمجھتے ہو؟ اللہ کا نام جس میں ہو اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام سب سے اونچے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے پہلی آیت میں جس کو رکھا ہو، کتنی اونچی آیت کہلائے گی. اب اس کو ہم سب غور کریں کہاں پر بسم اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اندر کہاں پر ہے بسم اللہ. مسجد میں آؤ سب سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ. باہر نکلو تو بسم اللہ. استنجا خانے میں جاؤ تو پہلے بسم اللہ. بیوی کے پاس جاؤ تو پہلے بسم اللہ. گھر میں داخل ہو تو 2 مرتبہ بسم اللہ. رات کو بتایا تھا حضرت کون سی جگہوں میں بسم اللہ. کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ. تو اللہ کے نام کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ بسم اللہ کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ اس کی حقارت ہمارے دل میں ہوگی تو ہمیں کبھی توفیق نہیں ملے گی یہ نام لینے کی. اس کی عظمت بہت دل میں ہونی چاہیے. اچھا ایک میں سوال کرتا ہوں، ہم نماز میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ یہ دونوں دعا ہے یا کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں کو ہم کیا سمجھ کر کے پڑھتے ہیں؟ دعا سمجھ کر پڑھتے ہیں یا ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ معلوم نہیں. ارے استعاذہ کے معنی اللہ کی پناہ مانگنا، اعوذ باللہ میں یہ ہوتا ہے. تو یہ دعا نہیں ہوئی؟ اللہ کی پناہ مانگنا یہ دعا نہیں ہوئی؟ بسم اللہ اللہ سے مدد طلب کرنا، استعانت. بسم اللہ میں کیا ہے؟ استعانت ہے. تو اللہ سے مدد مانگنا یہ دعا نہیں ہوئی؟ ہم اس کو دعا سمجھ کر پڑھتے تھے آج تک اس کو دعا سمجھ کر پڑھتے ہیں. دعا سمجھے ہی نہیں تو پھر اس کو دعا کے طور پر کیوں پڑھیں گے؟ اس کو جو آدمی دعا سمجھے گا ہی نہیں تو دعا کے انداز میں پڑھے گا وہ. یہ حقائق ہے جس کی طرف ہم علماء کی توجہ نہیں ہے. اس کی طرف توجہ جو ہے اس طرح کی صحبت میں اور اس طرح کے بیان میں جو ملے اس کی قدر کرو اور اس کو اچھی طرح سے محفوظ رکھو. بات کو محفوظ رکھنے کا حکم حدیث میں آیا ہے کہ جو تم نے ہم سے دین کی باتیں سنی اس کو محفوظ رکھو، محفوظ کر کے جاؤ اپنے علاقے میں، اپنے وطن میں، اور وہاں جا کر کے ان کو یہ ہماری باتیں سناؤ اپنے گھر والوں کو. محفوظ ہوگی تو سنائے گا، محفوظ نہیں ہوگی تو کیا سنائے گا؟ تو جو ہے سننا سمجھتے ہوئے پھر اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنا اور پھر اس کو دوسرے تک پہنچانا. محفوظ نہیں ہے تو عمل بھی صحیح کیسے کرے گا؟ عمل کرنے کے لیے بھی
علم کا محفوظ ہونا ضروری ہے. جو علم حاصل کیا ہے وہ محفوظ ہوگا تو اس کے مطابق عمل صحیح ہوگا. دوسروں کو پہنچانے کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑے گی. بہرحال یہ مختلف باتیں الگ الگ طرح کی جو ضرورت کی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے کہلوائی. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس کا وضو ہو اشراق پڑھ. الحمدللہ رب العالمین.